الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون صدق الله العظيم. یہ کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے اور وہ اس کے باوجود لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ. اس کے بجائے وہ تو یہی کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ تم جو کتاب پڑھاتے رہے ہو اور جو کچھ پڑھتے رہے ہو اس کا یہی نتیجہ ہونا چاہیے. اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دے سکتا ہے کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا قرار دے دو. جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اس کے بعد وہ تمہیں کفر اختیار کرنے کا حکم دے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. سورہ آل عمران کی آیت 79 اور 80 ہیں. ان دو آیات میں اللہ تعالی شانہ نے حضرات انبیاء اور رسل کی عظیم الشان تعریف کا ذکر فرمایا ہے اور ان پر لگائے گئے گنونے الزام کو رد کیا ہے. ایک یہودی، اس کا نام ابو رافع قریظہ قبیلہ کا قرظی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کرنے لگا، کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور مجھے اللہ کا نبی مانو، تو اللہ پر ایمان تو ہم پہلے ہی رکھتے ہیں، اور آپ کی نبوت کا اقرار کرنے سے آپ کی مراد پھر یہی ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. اور یہ بولنے لگا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ بھی کہتے ہیں اور ادھر الوہیت کا درجہ بھی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا بیٹا بھی ہے اور اللہ بھی ہے، کیونکہ تین چیزوں کا نام اور تینوں کو ملا کر وہ اللہ کہتے تھے. ایک اللہ پاک، دوسرے روح القدس جبرائیل، اور تیسرے روح اللہ المسیح عیسیٰ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام.
تو اس موقع میں لکھا ہے اس آیت پاک کا نزول ہوا کہ ہر وہ انسان جس کو اللہ نے نبوت پر سرفراز کیا ہو، اس کے پاس ہوتی ہے رب کی کتاب الکتاب۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تورات شریف تھی، داؤد نبی تھے، اللہ کے زبور پڑھتے اور پڑھاتے تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے انجیل شریف ان کو عطا کی، اور اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الکتاب القرآن عطا کیا۔ ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، جس کو اللہ نے نبوت کا درجہ عطا فرمایا، اس عہدے پر فائز کیا ہے، اسے شریعت عطا کی، نبوت سے نوازا۔ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، تم کچھ عقل سے کام لو۔ وہ توحید اور تفرید کا سبق دے کر لوگوں کو صرف اللہ پاک کی الوہیت منوا کر کہ لا الہ الا اللہ، ایمان کی دعوت دے کر، ایمان پر لا کر پھر ان کو کفر اور شرک سکھائے گا۔ بے ساری زندگی ایمان پر قائم رہ کر دوسروں کو قائم کرنا، اور پھر آخر میں اپنے سارے کام کو اپنے ہاتھوں برباد کر لینا، تم خود بتاؤ یہ عقل مند کا کام ہے؟ یہ رب کے کسی نبی سے ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، ہرگز 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 ایسا نہیں ہے۔ اس الو نے دو چیزوں کو گڈ مڈ کرنا چاہا، ایک ہے اللہ پاک کی عبادت، ایک ہے اللہ پاک کے سچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت۔ عبادت اور اطاعت میں بہت بڑا فرق ہے۔ عبادت تو چیز ہی اور ہے، اور اطاعت وہ اللہ کے پیغمبر کی ضروری ہوتی ہے کہ ان کے نقش قدم پر چل کر، ان کی لائی ہوئی شریعت کو اختیار کر کے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے۔ اور یہ رتبہ صرف نبی اور رسول کا ہوتا ہے، دنیا کے کسی انسان کا نہیں۔ اور نہ عقل انسانی کی رسائی یہاں تک ہوتی ہے۔ اس کی موٹی سی مثال یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نبیوں کے ذریعے سمجھایا ہے کہ بندے، میں تیرے اوپر کن باتوں اور چیزوں سے راضی ہوتا ہوں اور کن سے میری ناراضگی آتی ہے۔ صبح اٹھ کر فجر کے وقت میں وضو کر کے دو سنتیں کس طریقے سے؟ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اپنے نبی کے طریقے سے، یہ نہیں اپنی مرضی سے پڑھ لو، جدھر منہ آیا ادھر کر لو، اور جو چاہو جیسے اس کا نام تو فجر کی سنتیں رکھ لو۔ نہیں نہیں نہیں، یہاں کامل اطاعت ہے۔ طریقہ وہی جو اللہ نے اپنے نبیوں کو سکھایا، بتایا اور سمجھایا، اور اس میں شائبہ بھی نہیں، ایک رتی برابر بھی کفر اور شرک نہیں، وہ تو اطاعت اللہ کی نری اور کھری رضا ہے۔ عبادت صرف اللہ کی۔ تمام سچے نبیوں نے یہی درس اولین آخرین طور پر ارشاد فرمایا، اس پر وہ کار بند رہے کہ توحید اور تفرید کے لائق صرف میرا اور ہمارا اور پوری کائنات کا رب ہے۔ عبادت اللہ کے علاوہ نہ فرشتوں کی، نہ نبیوں کی، نہ کسی چھوٹی بڑی مخلوق کی۔ انہوں نے تو یہ مسئلہ صراحت سے بتایا کہ ایمان نام ہی اسی کا ہے،
ہم رب کو سجدہ کریں اور کائنات کی ساری چیزوں میں کسی کو بھی سجدہ کرنا حرام سمجھیں، اس کا اقرار بھی کریں اور اس کے مطابق عمل بھی ہمارا ہو تو ہم مومن ہیں۔ اور یہ ایمان اطاعت انبیاء سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ تو اس نے بالکل غلط سوال کیا کہ آپ کی اطاعت کا مطلب تو ایسا ہے جیسے عیسائی اپنے نبی کو اللہ بھی کہتے ہیں، ابن اللہ بھی کہتے ہیں، تو ہم بھی آپ کو اللہ مان کر آپ کی عبادت کریں۔ تو اللہ پاک نے خود اس کا جواب دیا کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، اور پھر وہ کہے نعوذ باللہ کہ تم میری بھی عبادت کر لو اور رب کی بھی کرتے رہے۔ نہیں، یہ تو جو دنیا کے بادشاہ تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے، یہ تو ان کا قول ہوتا تھا۔ مصر کا بادشاہ فرعون جو پوری دنیا میں ظلم میں سب سے اول نمبر پر ظالم ترین مشہور تھا، اب تک بھی ہے، اور اللہ نے اس کی لاش کو گلنے نہیں دیا، ختم نہیں ہونے دیا۔ مصر میں قاہرہ شہر میں اب بھی ممی کر کے رکھی ہوئی ہے، کیمیکل لگا کر، کہ یہ دیکھو، یہ کہتا تھا جب میرے دربار میں آؤ تو مجھے سجدہ کرو، وہاں اور کوئی رب تم نے نہیں پوجنا، میری پوجاؤ، گھر جاؤ تو تمہاری مرضی ہے، بتوں کی پوجا کرو نہ کرو وہ اس سے مجھے سروکار نہیں۔ اللہ کے نبی سے ایسی توقع یا ان پر یہ اتنا بڑا الزام، عیسائیوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ وہ وفد نجران جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، آپ نے اللہ پاک کی توحید اور تفرید کا ذکر فرمایا، اور جب تک انجیل میں تم نے رد و بدل نہیں کیے تھے اور تم اس کو پڑھتے تھے تو اس میں بھی یہی درس تھا کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے اور کوئی الہ نہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی، سجدہ نہیں کیا۔ تمہارا یہ کہنا کہ وہ بھی ابن اللہ اللہ تھے، یہ بالکل باطل، جھوٹ، افترا ہے۔ ان کے پلے میں بات کوئی نہیں تھی، یہاں تک کہ ان کی کتاب کا کوئی جملہ انجیل شریف کا اس وقت تک ایسا تھا ہی نہیں جس میں یہ بھی ہو اللہ کا فرمان یا عیسیٰ علیہ السلام کی تشریح کہ اللہ کی بھی عبادت کرو اور ابن مریم کی بھی عبادت کرو، یہ قطعی طور پر نہیں تھا۔ درس وہاں پر بھی توحید و تفرید کا، الوہیت صرف اللہ کے لیے۔ جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، نہ لکھی ہوئی نہ عقل سے دے سکے، تو الزام لگایا، کہنے لگے کہ جی ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری بھی عبادت کرنی ہے، میں رب کا بیٹا ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم افترا کر رہے ہو، اللہ کے نبی پر جھوٹ باندھ رہے ہو، بے عینی جیسے یہودی تورات کی ایتوں کو توڑ موڑ کر اپنی مرضی اور منشا اور دنیا کا کام نکالنے کے لیے لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ یہ رب کا فرمان ہوتا نہیں، اور ان کے دل میں یقین بھی ہوتا تھا کہ یہ ہماری گڑھی ہوئی بات ہے، لیکن لوگ مانیں گے نہیں، کہہ دیتے تھے یہ بھی تورات میں لکھا ہے، اور تورات اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، حالانکہ ہوتا نہیں تھا۔ تو ان دو آیتوں میں اللہ تعالی شانہ نے تمام سچے نبیوں کو ان کے سچ پر پہلے ہی مہر تصدیق تھی اور اس کو اور نکھار دیا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی اس بات کے خلاف ہو جائیں کبھی بھی، یا لوگوں کو کہہ دیں کہ تم اللہ کی بھی عبادت کرتے ہو، کرتے رہو اور کبھی کبھی ہمیں بھی سجدہ کر لو، یہ ہرگز نہیں۔ بلکہ لوگ ایک شخص کے کہنے پر کہ ہم بڑی بڑی سلطنتوں میں جاتے ہیں، ان کے بادشاہوں کے سامنے
ان کی رعایا انہیں سجدہ کرتی ہے عظمت بجا لانے کے لیے، یا ان کو رب سمجھتے ہوئے پوچھتے ہیں۔ آپ تو اللہ کے سچے نبی ہیں، ہم صرف آپ کی عظمت کے پیش نظر آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا اور ارشاد فرمایا، میں تو زندگی میں تو تمہیں منع کر ہی رہا ہوں، کل کلام میں جب وفات پا جاؤں اور قبر شریف میں چلا جاؤں تو میری قبر پر بھی سجدہ حرام ہوگا، کہ یہ ہمارے نبی کی یہ قبر مبارک ہے، قبر پاک ہے، تو ہم محبت کے اظہار کے لیے اسے چومتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ سب اہل علم نے محرمات میں اس کو شمار کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد یہاں نقل کیا کہ تم میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، ورنہ مشرک اور کافر بن جاؤ گے۔ نبیوں کی عبادت نہیں، ان کی اطاعت ہوتی ہے، ان کی سنت پر کامیابیاں دونوں جہانوں کی ملتی ہیں۔ اطاعت اور عبادت میں بہت فرق ہے۔ اطاعت صرف انبیاء علیہ السلام کی نجات پانے کے لیے، ہدایت کے لیے، اور عبادت رب کے سوا کسی کی نہیں۔ ان دونوں آیتوں میں یہ تصریح فرمائی ہے۔ اللہ پاک صحیح سمجھ عمل کی توفیق، ایمان کی تکمیل نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ پاک ہمارے سب گناہ معاف کر، نیک اعمال قبول فرما، سنت پہ چلنے کی توفیق عنایت کر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% اطاعت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ایمان کامل، بدن کی تندرستی، نیکی کی توفیق پوری زندگی کے لیے عطا فرما۔ اتنے حضرات دعا میں موجود ہیں، سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ پاک دین دنیا کی بلائیاں نصیب فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ پاک بدحالیوں کو خوشحالیوں میں مبدل فرما۔ جہاں ہم اپنے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، بالخصوص اپنے ملک وطن عزیز پاکستان کے برے حالات سے نکلنے کی بھی دعا فرما۔ بجائے غصے، گالی گلوچ اور فلاں ایسا ہے پارٹیوں حکمرانوں پر ڈالنے کے، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور رب سے مانگیں کہ یا اللہ دین دنیا کے خزانے عطا فرما۔ یا اللہ پاک عبادات اعلیٰ نصیب فرما۔ یا اللہ پاک دنیا کے رزق کی کشائش اور کشادگی بھی نصیب فرما، ہر طور کی خوشحالیاں عطا، سب بدحالیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وآل بیتہ اجمعین، آمین برحمتہ۔